اور جس طرح شاعر لکھتے ہیں کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آج کے اس مجلس کی رونق، آج کے اس بزم کی جان اور آج کے اس نشست کے مہمان مکرم، مہمان خصوصی، استاد العلماء، مفسر قرآن، محدث کبیر حضرت مولانا ڈاکٹر منظور مینگل صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ آج کے اس بزم کی جو صدارتی خطبہ ہے وہ فرمائیں۔ حضرت مولانا ڈاکٹر منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ تمام حضرات انتہائی نظم و نسق کے ساتھ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں۔ ٹول مرگری کینے جی خپل خپل ذہنوں میں کینے، خپ ادب و احترام سرا موبائل بند کر دیں جی، تمام حضرات بیٹھے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز علماء کرام، صدر مجلس اور مدیر جامعہ اور حضرات علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، عزیز طلبہ، عصر کا وقت ہو چکا ہے اور عصر میں تاخیر کرنا بھی آپ نے فرمایا کہ تلک صلاۃ المنافق یرقب یجلس یرقب الشمس، سورج کا انتظار کرتے کرتے جب غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو پھر یہ کہ نماز عصر ادا کی جائے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت اس وعید سے فرمائے، اور ظاہر ہے کہ ابھی نماز پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ سلسلے شروع کرے تو یہ ذرا مشکل ہوگا۔ میں صرف یہاں ایک تو وہ حفاظ کرام جن کی دستار بندی ہوئی اور دوسرے علماء کرام، مختلف بڑے بڑے ادارے اور جامعات کے فضلاء جنہوں نے انگلش کورس مکمل کیا ہے، ان سے ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ میں خود ایک طالب علم ہوں، اور جیسے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں، اللہ ان کو جزا خیر دے، وہ اس قسم کے القاب ہمارے لیے تجویز بھی کرتے ہیں اور نظمیں بھی بناتے ہیں کہ ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ ہم بہت بڑے ہیں، اس سے پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ہمیں قطعاً اس کا علم نہیں ہوتا۔ شکر ہے کہ آپ حضرات اطلاع بھی دیتے ہیں، اور نظم پڑھنے والے حضرات اور دیگر جو اسٹیج پر بلانے والے آدمی، تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اپنی قیمت کا تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کیا تھے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو کیا رستم ہے اور کیا پہلوان ہے۔ خیر، ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے بھائی کی تعریف آمنے سامنے کریں گے تو آپ اس کی گردن اڑا دیں گے اور آپ اس کی گردن کاٹیں گے۔ ایک جگہ میں گیا تو کسی نے کہا محمد میں میم ہے تو منظور میں بھی میم ہے، محمد میں پتہ نہیں ہا ہے تو منظور احمد میں بھی ہا ہے۔ تو شروع ہو گیا خطیب حضرات، تو میں نے ان سے کہا کہ مردار میں بھی میم ہے اور منظور میں بھی میم ہے، اور مردود میں بھی میم ہے اور منظور میں بھی میم ہے۔ پھر میں بھی شروع ہو گیا، میں نے بھی ایک صرف صغیر صرف کبیر یاد کیا ہوا، تب میں نے بھی وہ سنایا۔ حفاظ سے جو حضرات حفظ کر چکے ہیں ان سے میری گزارش ہوگی، میں ایک طالب علم ہوں، آپ اپنی آنکھیں بند کر کے یہ کہہ سکتے ہیں اور قسم اٹھا سکتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کی ذات قدسیہ کے بعد اس کائنات میں قرآن پاک جیسے دولت اور قیمتی سرمایہ کوئی بھی نہیں۔ بس وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ کو ہم نے وہ کچھ سکھایا جس کا آپ کو علم نہیں تھا،
اور تیرے رب کے تیرے پروردگار کی بڑی مہربانی ہے تجھ پر، وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ قرآن پاک ہم نے آپ کے سینے میں رکھا، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا، آپ کو پتہ نہیں تھا کس لاڈ کا کس پیار کا خطاب ہے، پیارے پیارے سے اس طرح خطاب کر سکتا ہے۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ کو پتہ نہیں تھا آمنہ کا لال کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہے، ایمان کے حدود اربع کا بھی آپ کو علم نہیں تھا۔ ولکن جعلناہ نورا، ہم نے اس کو آسمان سے ایک نور بنا کر کے بھیجا۔ اللہ نور السماوات والارض، میں بھی نور، جبریل بھی نور، وانزلنا الیکم نورا مبینا، قرآن بھی نور بھیجا، محمد رسول اللہ آپ کو بھی نور ہدایت آپ کو بنا دیا، اور ظلم اور کفر اور شرک اور بت پرستی کی اندھیریوں سے جن کو آپ نکالیں گے وہ بھی یخرجہم من الظلمات الی النور، نتیجہ یہ نکلا نور کی طرف سے، نور کے ذریعے سے ایک نور کے پاس آیا اور اندھیرے والوں کو اندھیرے سے نکال کر کے سب کو نورانی بنانے کے لیے۔ یہ ایک انوار کا ایک سلسلہ ہے، اور پھر آپ اس نور کو دیکھ کر کے کہہ رہے پروردگار سینہ تو آپ نے نور بنایا، میرے آنکھوں کو بھی نور بنا دے، میرے آنکھوں کو بھی نورانی بنا دے، میرے کانوں کو بھی نورانی بنا دے، میرے دل و دماغ کو بھی نورانی بنا دے، آگے بھی نور ہو، دائیں طرف بھی نور ہو، بائیں طرف بھی نور ہو، پیچھے بھی نور ہو، اوپر بھی نور ہو، نیچے بھی نور ہو۔ یہ بخاری کی روایت آپ کو سنا ہے۔ جو ان نوروں کے اندر اتنے انوار میں پلا ہوا ہو، ہاتھ بھی نورانی، آنکھیں بھی نورانی، دل و دماغ بھی نورانی، سینہ بھی نورانی، تو پھر روشن خیال وہی ہوگا، اور اس کے پیروکار حافظ صاحب آپ ہیں، اس کے پیروکار علماء کرام آپ ہیں۔ اگر کوئی سرمایہ دار مرتا ہے جو پراپرٹی پیچھے چھوڑ کر کے جاتا ہے، ڈالر کی شکل میں چھوڑا ہے، تو ڈالر والے بیٹے اس کے ڈالر ہی لے لیں گے، بیٹیاں اس کی ڈالر ہی لے لیں گے، دراہم و دنانیر اس نے چھوڑا ہے، دراہم و دنانیر لے جائیں گے، اور اگر باغات انہوں نے چھوڑا ہے تو پھر باغات اٹھا کر کے لے جائیں گے، گاڑیاں ہیں، اور اگر یہ ہے کہ کوئی اس کے شو روم ہے، بلڈنگ ہے، انہی کو لے کے جائیں گے۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، میں نے محمد نے دینار و درہم نہیں چھوڑا ہے، ڈالر میں نے نہیں چھوڑا، میں نے علم ہی چھوڑا ہے۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، جس نے جتنا علم لے لیا اس نے بہت بڑا حصہ لے لیا۔ اس میں صرف اللہ کی طرف رجوع کی ضرورت ہوتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کی طرف رجوع اور انابت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے شاگرد محنت کرتے 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 شاگرد اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ استاد کو کوئی جانتا نہیں ہے، استاد جا کر کے دفن ہو جاتا ہے، لیکن لوگ شاگرد کا ہر جگہ پہ چرچا ہوتا ہے۔ بتائے کوئی مولوی مجھے امام ابو حنیفہ کے اساتذہ کتنے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے اساتذہ کا نام کوئی لیتا نہیں ہے، شافعی کے اساتذہ کا نام نہیں لیتے، مالک کے اساتذہ کا نام نہیں لیتے، احمد بن حنبل کے اساتذہ کا نام نہیں لیتے، دیوبند کے باقی اکابرین کا نام نہیں لیتے۔ روزانہ ہمارے سبق کے اندر انور شاہ کشمیری زندہ باد۔ شاگرد بھی جب محنت پہ آتا ہے، محنت بھی خوب کریں۔ ہمارے کچھ ساتھی کہتے ہیں قابلیت نہیں چاہیے، قبولیت چاہیے، وہ 100% بکواس ہے۔ قابلیت بھی چاہیے، محنت بھی چاہیے، قبولیت بھی چاہیے اللہ کی طرف۔ اور اگر آپ یہ کہ قابلیت پیدا نہیں کریں گے تو پھر نور اللہ مرکزوں کو نور اللہ مرکزوں پڑھیں گے، پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں کو آپ پڑھیں گے، ربنا اتنا فی دنیا، اس پر جب زیر زبر لگا ہوا نہیں ہوگا تو پھر آپ ربنا اتنا فی دنیا، اس لیے کہ زیر زبر لگا ہوا نہیں ہے۔ آپ کی صلاحیت کی حد جب یہ ہوگی، شاگرد محنت کر کے اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ استاد دیکھتا ہے اوپر، استاد جی کی ٹوپی اور پگڑی گر جاتی ہے کہ شاگرد کس مقام پہ پہنچا، میں کس مقام پہ پہنچا۔ شاگرد پڑھ رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، لیکن استاد کا محتاج ہے، ذہین بھی ہے، محنتی بھی ہے۔ لیکن کل استاد جی سبق میں آ گیا، کل استاد جی یہ ہے کہ سبق میں آ گیا تو استاد جی سبق پڑھا رہا، شاگرد کہہ رہا ہے کہ آپ غلط پڑھا رہے ہیں، یہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ پھر دوسری حدیث پڑھائی، فرمایا یہ غلط ہے، اس کی سند میں فلانی چیز چھوٹ گئی۔ پھر تیسری حدیث پڑھائی، فرمایا اس کی سند میں آپ نے فلانے راوی کو آپ نے چھوڑ دیا۔ استاد جی نے سبق تو الا بلا برگردن ملا کر کے جلدی ختم کر دیا سبق کو ختم کرنے کے بعد شاگرد کو کہا کہ تم مجھ سے الگ مل۔ شاگرد جب الگ گئے
کہا کہ آپ کو اس خدا کا واسطہ ہے، روزانہ آپ کو سبق پڑھاتا ہوں، لیکن اتنا انقلاب میں نے نہیں دیکھا۔ ہوا کیا کہ آپ دیکھے ایک ہی دن میں 2 دن میں اس طریقے پر آپ تبدیل ہو گئے۔ مجھے اصل بات بتاؤ، اصل بات کیا ہے کہ آپ میرے سب اتنا بڑا محدث ہوں، اتنا بڑا مفسر ہوں، میری غلطیاں آپ پکڑ رہے، اصل بات بتا دو۔ اس نے کہا اصل بات یہ ہے حضرت، آپ کو اصل بات بتاؤں، ساتھی میرے سوسائٹی کے میرے ہم عمر لڑکے، ہم ایک جھیل میں گئے اور ایک یہ کہ جنگل میں گئے، وہاں سارے ساتھی ننگے ہو کر کے کپڑے اتار کر کے پانی کے اندر ڈبکی لگا کر کے تیر رہے۔ انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا کہ میری غیرت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی، میرا نبی اس کی اجازت نہیں دیتا، میرا نبی باحیا گزرا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا ننگا ہو کر کے۔ لڑکوں نے کہا کہ نہیں یار، ہم سب عمر ہے، کیا شرم کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں بے حیا نہیں ہوں، اب تک طالب علم کی محنت داڑھی بھی تو نہیں آئی ہے۔ کہتے میں اتنا بے حیا نہیں ہوں، آپ کرو کچھ بھی کرو، میرا نبی حیا والا گزرا ہے، میں بھی باحیا ہوں، ننگا ہو کر کے میں کبھی بھی غسل نہیں کروں گا۔ میں نے یہ بات کی، سبق تو پڑھتا ہوں، محنت بھی کرتا ہوں، اللہ کی طرف رجوع بھی کرتا ہوں۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ابو بکر عمر آ کر کے مجھے کہہ رہے اٹھو اٹھو اٹھو، سرکار آیا ہوا ہے، سرکار سے ملو۔ میں جیسے اٹھا، فوراً مجھے بتایا گیا، جا کر کے محمد رسول اللہ میرے استقبال میں کھڑے ہیں۔ نبی نے مجھے سینے سے لگایا، لعاب مبارک اپنا میرے منہ کے اندر ڈالا، کہنے لگے جا، خدا تجھے کامیاب کرے۔ آج اس کا نام ہے احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل اس کو کہا ہے۔ کہا استاد جی یہ تبدیلی یہیں سے آ گئی، استاد جی یہ ساری تبدیلی یہیں سے آ گئی، علم بھی ہے، محنت بھی ہے، لگاؤ بھی ہے، انابت اللہ بھی ہے، اور یہ قابلیت بھی ہے، قبولیت بھی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بھی ہے۔ میں بات ختم کر دوں گا طلبہ سے، ہر ایک کا اپنا تجربہ ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی ذکاوت، اپنی صلاحیتیں ہوتی ہے، لیکن آپ سے میں طلبہ سے یہ عرض کروں گا، حافظ صاحب پکا حافظ بنو، پکا حافظ بنو، بہترین قسم کا قاری بنو۔ ہمارے یہاں اتنا سا ایک وہ ہے، آپ آئیں گے مولانا آپ کو دکھاؤں گا، اتنا سا چھوٹے سے آدھا انسان ہے، پورا انسان بھی نہیں ہے۔ بلال بگٹی صاحب وہ پورا انسان بھی نہیں ہے، آدھا انسان ہے۔ جب اذان دیتا ہے، کبھی موڈ میں اذان دیتا ہے، میں نے مہمانوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک اذان تو سیکھ لو، ایک اذان تو سیکھ لو۔ لوگ کہتے کہ کیا کھائیں گے، کہاں سے کھائیں گے۔ خدا کی قسم مولی منظور غریب اب افسوس کرتا ہے کہ یا اللہ اتنا بڑا پیٹ دے دے، اور کھائیں اور کھائیں اور کھائیں۔ 3-3 4-4 مہینوں سے لوگ سال کے ابتدا سے منت مانی کر رہے ہیں کہ ہمیں وقت دے دو، تاریخ دے دو، آپ کو کباب کھلائیں گے، بکرا کھلائیں گے، جگہ ہی نہیں ہے۔ ہاضمہ کی گولیاں ہوتی ہے کہ بابا وہ دب جائے، دوسرا کھائے، تیسرا کھائے۔ آج اس دن میں پتہ نہیں 4تھے 5ویں مرتبہ میں کھا رہا ہوں۔ حافظ بنو گے تو آپ کیا کھاؤ گے؟ حافظ صاحب کوئی حافظ البیت ہے، کسی گھر کا حافظ کا معنی ہوتا ہے گارڈ کے، حافظ کا معنی ہوتا ہے گارڈ کے، حافظ کا معنی ہوتا ہے نگرانی کرنے والا، حافظ کا معنی حفاظت کرنے والا۔ کوئی کسی گھر کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی کسی اللہ کارخانے کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی کسی فیکٹری کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی حافظ المصنع ہے، مشینوں کے اور کارخانے کی حفاظت کر رہا ہے، اور کوئی کسی لوسی وزیر کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی کسی اور اللہ کو بھلا کریے کہ کسی کی حفاظت کر رہا ہے۔ اپنی قسمت پہ نازان ہو جاؤ، خدا کا شکر کرو، میرے رب نے حافظ کا معنی چوکیدار اور گارڈ کے ہیں۔ آپ زرداری کی حفاظت نہیں کر رہے، عمران خان کے حافظ نہیں ہے، آپ اللہ کل قرآن کے حافظ ہیں۔ اس کے بڑھ کر کے، اس سے بڑھ کر آپ کو چاہیے کیا؟ اس سے بڑھ کر کے آپ کو کیا چاہیے؟ اور پھر بھی کہتے کہ روٹی نہیں ملے گی، روٹی دبا دبا کر کے جو بائیڈن کھائے اور اللہ آپ کو بھلا کرے کلنٹن کھائے، اور اللہ آپ کو بھلا کرے حاجی عمران خان امیر المومنین وہ کھائے، دوسرے کھائے، سارے کے سارے کتے کھائے، کوئی پرندے کسی ڈگری کا حامل نہیں ہے وہ سارے کھائے، کوئی بھوک سے نہ مرے، لیکن یہ ہے کہ حافظ صاحب تو مرے گا۔ تو کیا کھائے گا، کہاں سے کھائے گا؟ کہو منہ سے کھائیں گے، روٹی کھائیں گے، تو کہاں سے کھاتا؟ تو کیا کھائے گا، کہاں سے کھائے گا؟ کس طرح لوگوں نے قرآن کے خلاف، اللہ کے خلاف لوگوں کو کس طرح بدگمان کرنا شروع کیا ہے۔ اور علماء سے میری گزارش ہوگی، کمزور قسم کا آدمی ہوں، میرے پاس سینکڑوں ہزاروں علماء کو میں پڑھا چکا ہوں، میں تفسیر بھی پڑھاتا ہوں، حدیث بھی پڑھاتا ہوں، ہزاروں کو میں نے پڑھایا، لیکن ایک نالائق قسم کا آدمی علماء سے آپ سے عرض کروں گا، راتوں کو اٹھو، آدھی رات کو اٹھ کر کے رویا کرو، 24 گھنٹے میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت بھی پڑھو،
اور یہ دعا کرو کہ پروردگار ہمیں کسی لائن میں لگا دو. بس پروردگار درودوں کا کثرت سے اہتمام کرو, تلاوت قرآن کا کثرت سے اہتمام کرو. ربا ہمیں کسی کام میں لگا دے, اللہ ہمیں کسی کام میں لگا دے. تو اتنا دلیر بھی نہیں ہے, تو اتنا قابل بھی نہیں ہے, تو اتنا لائق بھی نہیں ہے. نبی بھی کہتا کہ رب اشرح لی صدری, اللہ وحی کے ذریعے سے میرے سینے کو کھول دے. اے اللہ وحی کے ذریعے سے میرے سینے کو کھول دے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, سینہ کھلتا ہے اسلام کے ذریعے سے, قرآن کے ذریعے سے, بخاری مسلم ترمذی کتابوں کے نبی کے ارشادات اور فرامین سے سینہ کھلتا ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ, آپ کو نور ملے گا. العلم نور یضعہ اللہ حیث یشاء, یہ نور یہ علم جب آپ کے پاس آ گیا, اس کی دعا کرو ربا اور دے اور دے اور دے. میرا نبی اس دنیا سے جا رہا, جاتے ہوئے تب بھی میرے نبی آخر وصال تک جھولی پھیلا ہوئے رب زدنی علما. اس کا ترجمہ یہ اطلب من کا زیادت العلم, اے اللہ میں طالب علم اور دے اور دے اور دے اور دے اور دے. یہ آخر تک مفتی محمد صاحب بیٹھا ہوا, اس سے کہو کہ نبی نے اس دعا کو کب اسٹاپ کیا تھا, اس کو کب بند کیا تھا. نبی آخر تک طالب علم ہے, نبی کے علوم ہیں, اتنا علم ہے, اس کو پتہ ہے کہ کتنا دیا, نبی کو پتہ ہے کہ کتنا لیا. آپ کے استاد کو بھی پتہ نہیں ہے, مولوی منظور کو بھی پتہ نہیں ہے. پتہ دینے والے کو ہے اور پتہ لینے والے محمد کو ہے. لیکن تمام باتوں کے باوجود عرش والی ذات استاد الرحمن علم القرآن, اس کے علوم غیر متناہی ہے, نبی کے علم متناہی ہے, نبی خود متناہی ہے, محدود ہے, اس کے علم بھی متناہی ہے. اس لیے آپ کہتے ہیں اور دو اور دو اور دو, رب زدنی علما اطلب من کا زیادت العلم, اور دے اور دے اور دے. راتوں کو اٹھو, کتابوں کی محنت کرو, خوب محنت کرو. جو آپ سے بڑا عالم ہو اس سے خوب سیکھو. لا ینال العلم مستحین ولا مستکبر, حیا کرنے والا اور اترانے والا, غرور دکھانے والا کہ میں بڑا ملا بن گیا, میں فارغ ہو گیا, مجھے سرٹیفکیٹ مل گئی جامعہ اسلامیہ محمودیہ سے یا دارالعلوم سے, بنوری ٹاؤن سے, میں فارغ ہو گیا. فارغ کوئی نہیں ہے. نہ تمام و نہ بقا ہر نعمتس, تمتس ہر سو کی خوانی تمتس. کوئی بھی تمت نہیں ہے, تمت صرف ایک اللہ ہے. وہ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا, تمت کو اول سے پڑھو تمت, آخر سے پڑھو بھی تمت. تمت ایک اللہ ہے. آپ ناتمام ہیں, نامکمل ہے, آپ کا علم بھی مکمل نہیں ہے. آپ کو مسلسل مانگنا ہوگا, اللہ سے مانگیں گے, راتوں کو اٹھ کر کے روئیں گے, درودوں کا اہتمام کریں گے, یہ دعا کریں گے اللہ میدان دے, اللہ میدان دے, اللہ میدان دے, اللہ میدان دے. کریں گے ساتھی اس کا اہتمام, اس کا اہتمام کریں گے, اس کا اہتمام کریں گے, اس کا اہتمام. آپ کو میرا رب کسی بڑی جامع مسجد میں جوڑ دے, میرا رب آپ کے ہاتھ میں قرآن دے دے, ترجمہ کر لوگوں کو تفسیر پڑھاتا رہا. میرا رب آپ کے ہاتھ میں بخاری دے دے, میرا پروردگار آپ کے ہاتھ میں ترمذی شریف دے دے, میرا رب آپ کے ہاتھ میں فقہ کی کتاب دے دے. لیکن اگر آپ اس سے کٹ گئے, اسکول اور کالج میں جا کر کے کہتے ہیں ہذہ شجرۃ ھذا فرس ھذا حمار, پرلے درجے کا حمار تو ہے. ہذہ شجرۃ ھذا فرس اگر کرنا تھا آپ کو تو آپ نے 10-15 سال زکوٰۃ کے لوگوں کے پیسے کیوں کھائے؟ اس لیے میرے پاس روزانہ یہ کبھی ٹیلی ویژن والے بھی آتے, ہمارے پاک فوج کے لوگ بھی بہت سے کئی دفعہ ہیں. آپ اپنے علماء کو یہ بڑے بڑے اداروں میں بھرتی کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنے علماء کو, آپ کے ہزاروں کے لاکھوں کے شاگرد ہیں, آپ ان کو بڑے اداروں میں کیوں بھرتی نہیں کرتے ہیں؟ حاجی عبدالرزاق صاحب ناراض نہ ہو, آپ کا اپنا ذوق ہوگا, میں غریب کا بیٹا ہوں, میرا اپنا ذوق ہے. میں نے کہا بالکل بھرتی کرتے. میں نے جامعہ فاروقیہ میں ہزاروں کو پڑھایا, میں تفسیر پڑھاتا ہوں, اس میں ہزاروں کو میں پڑھا چکا ہوں, اور مختلف علاقوں میں جا کر کورس بھی کراتا ہوں, ہزاروں کو میں نے پڑھایا ہے. لیکن جو سب سے استعداد, متقی, پرہیزگار, صلاحیت والا, اس کو ہم جامع مسجد میں لگاتے, مدرسے میں لگاتے, بخاری مسلم ترمذی یہ پڑھا, اور درمیانے ذہن کا ہوتا اس کے ساتھ محنت کر کے اس کو بھی استاد لگاتے. ہمارے سب سے جو نالائق ہوتا اس کو ہم پاک فوج میں بھیجتے, اس کو ہم سرکاری قاضی بناتے ہیں, اس کو ہم عربی ٹیچر بناتے ہیں, اس کو ہم سرکاری قاضی بناتے ہیں. پھر پٹھان کہتے ہیں تازی اور قاضی, ہم بلوچ بھی کہتے ہیں تازی اور تازی. تازی جانتے نا, پختانہ تازی جانتے, قاضی اور تازی. تازی وہ کتا ہوتا کہ کہیں سے خرگوش آپ نے دیکھا اور آپ نے اس کو کہا وہ دوڑے گا, دوڑ لگائے. تو سرکاری قاضی بنے گا, وہ محمد رسول اللہ کی ہدایت کے مطابق کبھی فیصلہ نہیں کرے گا. سرکاری قاضی بنے گا کبھی بھی نہیں.
اس لیے مجھے بھی پیشکش کی گئی سپریم کورٹ کی جج بنو، سپریم کورٹ لیٹر بھی آیا، میرے اساتذہ بھی موجود ہے، پتہ کرو۔ میں نے کہا تھوکتا ہوں، مجھے پتہ ہے میں وہاں جاؤں گا، یہ پگڑی وہاں مجھے اچھی نہیں لگے گی، جبکہ میں جج بنوں گا۔ میں وہاں جاؤں گا یہ قمیص بھی اچھی نہیں، مجھے ایک ٹائی بھی لگانا پڑے گا۔ میں وہاں جاؤں گا تو یہ شلوار بھی مجھے اتارنا پڑے گا، وہاں ایک پتلون ٹیٹ سا کروں گا۔ میں وہاں جاؤں گا تو سال پورا ہونے سے پہلے کینچی لے کر کے داڑھی کی زکوٰۃ بھی مجھے نکالنی پڑے گی۔ میں وہاں جاؤں گا کھڑے ہو کر کے مجھے پیشاب کرنا بھی پڑے گا۔ میں وہاں جاؤں گا تو پھر اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، کالے کو سفید، سفید کو کالا کروں گا، دائیں کو بایاں، بایاں کو دائیں، حق کو ناحق، ناحق کو حق، اور باطل کو بالکل حق اور حق کو باطل۔ یہ کرنا پڑے گا جب میں انگریز کا قانون۔ میں نے کہا جی مجھے نہیں چاہیے مجھے، میرے رب نے مجھے بچایا۔ قربان جاؤ مفتی نظام الدین کے قبر پہ فرمایا لیکچرار پروفیسر بنو۔ میں پروفیسر لیکچراروں کے خلاف نہیں ہوں، سمجھے، میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، زوری لوگوں نے پی ایچ ڈی ڈاکٹر کرایا۔ مولانا عبدالکریم بیر شریف کو پتہ چل گیا، کہنے لگے کہ بیٹا پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن گیا ہے، کسی کالج میں جانا چاہ رہا ہے۔ مولانا سلیم اللہ خان شیخ الحدیث کے جوتوں کو چھوڑ کر کے تو کسی کالج میں جانا چاہتا ہے۔ میں نے حضرت کو خط لکھا، میں اپنی ڈگری آپ کو بھیج رہا ہوں، جلاؤ آپ کی مرضی ہے یا کچھ بھی کرو، میں سلیم اللہ کے جوتوں سے نہیں نکل سکتا۔ 30 سال کے لگ بھگ میں نے اس محدث اعظم کو، جو کہ مولانا تقی صاحب کے بھی استاد ہے، مفتی نظام الدین کے بھی استاد ہے، مولانا جمشید کے بھی استاد ہے، مولانا انور صاحب شیخ الحدیث کے بھی استاد ہے، مولانا عبدالمتین کیمل پوری کے بھی استاد ہے، ہزاروں علماء کے استاد ہے، وہ مدنی کے شاگرد ہے۔ میں 28-30 سال مولانا خیر الحق کو پتہ ہے، میں قرآن پڑھتا تھا، وہ جھوم جاتا، وہ بھی جھوم جاتا۔ اللہ نے کوئی ضائع نہیں کیا، آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے، جو حافظ ہے آگے ان کے والدین سے میری گزارش ہوگی کہ ان کو آگے تعلیم دے دو، ان کو عالم بنا دو، جو علماء انگلش آپ نے پڑھی ہے آپ کو مبارک ہو، بہت اچھا ہے، دین کی خدمت کر سکیں گے، یہ زبان بھی آپ کو آگے، لیکن اس کا خیال کر لینا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بالکل درس قرآن کو چھوڑ دے، حدیث کو چھوڑ دے، دس از مائی دکان، پھر آپ دس از مائی چینک پہ آپ لگ جائیں۔ ضرور ایک زبان ہے، آپ نے سیکھ لیا، ہر بندہ شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب نہیں بنتا، ہر بندہ انگلش کو ہضم نہیں کر سکتا۔ مولوی کا ہاضمہ خراب ہے، ایک تقی صاحب کا ہاضمہ صحیح ہے، اس کا ہاضمہ صحیح ہے، کہیں آپ کو بدہضمی نہ ہو جائے، کہیں آپ اس لائن کو چھوڑ کر کے دوسری لائن میں نہ جائیں۔ یہ ادارہ میرا ہے، قاری صاحب میرے سرپرست ہیں، میرے بڑے ہیں قاری نصیر الدین، میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں۔ اللہ ادارے کو ترقیوں سے نوازے، حفاظ سے، ان کے عزیز و اقارب سے میری اپیل ہے کہ ان کی نگرانی ہو، قرآن بھول نہ جائے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، جیسے اونٹ کا مالک اونٹ کو چھوڑ کر کے رسی سے نہیں باندھے گا تو وہ اونٹ بلک کر کے بھاگ جائے گا، قرآن اس سے زیادہ سینے سے نکل جاتا ہے۔ مستقل اس کی نگرانی آپ کو کرنی پڑے گی۔ میرے کچھ اپنے بچوں نے بھی حفظ کیا، وہ بھول گئے، میری نالائکی کی وجہ سے بچے آگے عالم بھی بنے۔ اور جو علماء خیال کر لے، اس لائن کو چھوڑنا نہیں، خیال کرنا ہے، اس لائن کو چھوڑنا نہیں۔ آج پہلے ایک بات تھی، میں سلام کرتا ہوں، بہت اچھا ہو گیا، ایک زبان آپ کو آگے۔ پہلے ایک بات تھی کہ جی انگلش کے بغیر دین کا کام نہیں ہوگا، آپ کیسے وہ کریں گے؟ اب تو طالبان آ گئے، 360 چینل انہوں نے پٹھان مقرر کیا، پاکستان کے چینل، انڈیا کے چینل، بنگلہ دیش، برما، سعودیہ، دبئی، قطر، مسقط، سب نے کہ پختون سے جو ہے پختون زبان سے اردو میں ترجمہ کرو، اور یہ کہ انگریزی میں ترجمہ کرو۔ اب تو الحمدللہ سب کو سمجھ میں آ گیا کہ ادھر سے ٹینک آ رہے، 80,000 فٹ پہ جہاز بھی آ رہا اور بمباری کر رہا ہے، ادھر سے ٹینک ہے اور توپ ہے ان کے پاس، ادھر سے پٹھان کے پاس یہ پتھر ہے، کہتے راز استا پا مور لگا کہوں راز تا تا گورم خرز ہے، سمجھے؟ میرے بھی عزیز تھے، کہنے لگے پاگل لوگ، مولوی لوگ، وہ کہاں آسمان پہ تم لوگ۔ لیکن الحمدللہ اس پگڑی سے، اس تھوک سے، اس نسوار سے، اس پتھر سے ہم نے ان کو ہرا دیا۔ اور اب سب کو اس کے بعد تو نہیں کہنا کہ کسی اور زبان میں بھی دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ اب تو اصل زبان پشتو ہے، پشتو میں بھی دین کا کام ہو جاتا ہے۔
اللہ اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے. علماء کے لیے دعا کروں گا. پیارے محمد کے آپ وارث ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. نبی نے دینار و درہم ڈالر نہیں چھوڑا, اس نے بخاری مسلم ترمذی نسائی ابو داؤد ابن ماجہ قرآن پاک چھوڑا. سینے سے لگا دو, یہ میرے نبی کے ارشادات اور فرامین ہے. وہی جلی بھی آپ کے پاس ہے, وہی خفی بھی آپ کے پاس ہے. اس کو لے کر کے دنیا میں پھیل جاؤ, دنیا پہ چھا جاؤ. اللہ آپ کا حامی ہو, اللہ آپ کا ناصر ہو. اللہ پاک اس اداروں کو ترقیوں سے نوازے. آپ کے لیے دعا کروں گا, دعاؤں کی بھیک مانگتا رہتا ہوں آپ سے. وآخر دعوانا الحمدللہ.